بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، امریکہ کے اندر اس وقت جو ہے وہ شدید احتجاج ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور جبکہ ہمارے ہاں ہماری جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسیح ہے پوری دنیا کے لیے. جبکہ امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے وہ امریکن پالیسیز کے اگینسٹ ہے، وہ امریکن سسٹم کے اگینسٹ ہے، اور وہ اس کی غیر مبہم یعنی کہ کوئی پالیسی واضح نہیں ہے، نہ فورن پالیسی واضح ہے، نہ انٹرنل داخلی جو پالیسی ہے وہ واضح ہے. اور وہاں کی عوام کیونکہ پڑھی لکھی ہے اور باشعور عوام ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف اور ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ مستعفی ہونا. ٹرمپ نے جس طریقے سے یہ معاملات کو مکس کر رہا ہے، اسرائیل کی ایک طرف حمایت کرتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، اور غزہ کے اندر جتنی بے دردی کے ساتھ 70-80 ہزار بندوں کا قتل عام کرایا گیا، اس کے اوپر ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ امن قائم ہونا چاہیے، اور دوسری طرف وہ اسرائیل اس نے خود اعتراف کیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ میں نے اس غزہ کے اندر جنگ میں فائنینشلی اور لاجسٹک یعنی ان کو اسلحے کی فراہمی اور پیسوں کی مد میں بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ مدد کی ہے اسرائیل کی. اور ہمارے خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو امن معاہدہ ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ کو جاتا ہے. وہاں پہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں اس کا کریڈٹ بھی ٹرمپ کو ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ خون کسی یہودی کا نہیں بہا ہے، وہ ایک تمام مسلمان معصوم بچے، خواتین اور مرد، ان کا خون بہایا گیا ہے، ان کو بے گھر کیا گیا ہے. ان کے اوپر جو عذاب 2 سال سے مسلط ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی امریکہ اور ٹرمپ ہیں، کیونکہ ٹرمپ اس وقت پوری دنیا کو تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، اور وہ ایک سمجھ لو کہ وہ بہروپیہ ہے. اس نے 2 روپ اپنائے ہوئی ہیں. ایک روپ میں وہ مسلمانوں کے لیے ہر جگہ پہ وہ قتل و غارت کروا رہا ہے، اور دوسرا اس کا روپ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو امن کا داعی کہتا ہے، اور عرب ممالک اور پاکستان سمیت جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کے اندر وہ یہ عام ایک سمجھ لو کہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں کا حمایتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو ہم قرآن مجید کی تمام جتنے بھی واضح احکامات ہیں اس کے منافی جتنے مسلم ممالک حکمران ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور اسی کے منافی جو ہے وہ یہود و نصارہ کو زبردستی گلے لگا رہے ہیں، اور ان کو یہ جو ہے وہ اپنا بہترین دوست سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ تمام تر تجارتی معاملات بھی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تمام تر جو ہے وہ ہمدردیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. جبکہ وہ جہاں پہ بھی بات آتی ہے مسلمانوں کی تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس فرقے سے ہے. ان کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو بھی مسلمان ہے اس کو قتل کرنا صحیح ہے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر حالات خراب کرنا، ان کو کمزور کرنا، ان کے اندر انتشار پھیلانا، معاشی، سماجی، سیاسی جتنے بھی انتشار ہیں وہ ان یہود و نصارہ کی سازشوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور ہم ان کی سازش کا ہمیشہ حصہ رہے ہیں اور اس وقت بھی ان کا حصہ ہیں. اب جب امریکہ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس خطے کے اندر کچھ تبدیلیاں جغرافیائی جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور ایک نیا براق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں چین، ایران، پاکستان، ترکی اور جو ہے وہ افغانستان شامل ہیں، تو وہ امریکہ سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور امریکہ نے ایک بڑی چال چلی. انہوں نے پہلے انڈیا کو پش کیا کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرو. جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہماری پاک فوج نے جس طریقے سے ان کو منہ توڑ جواب دیا، یہ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا زوردار طریقے سے جو ہے ان کا ستیہ ناش کرے گا انڈیا کا. تو وہاں پہ یو ٹرن لے لیا گیا. اور پھر امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اپنی فوری طور پہ جو ہے وہ